اور پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لو اپنے چہرے کو. ولی کیا ہے؟ واحد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کی طرف وحی آئی، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وجہ سے ایک تو مراد چہرہ ہوتا ہے، لیکن صرف چہرہ نہیں بلکہ پورا جسم بھی اس سے مراد ہوتا ہے. کیونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کھڑے کسی اور طرف ہوں اور صرف منہ موڑ کے قبلے کی طرف نماز ادا کریں، آپ کو پورا جسم ادھر پھیرنا ہوگا. لیکن چہرے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے. چہرہ انسان کا خود بخود ہی ادھر پھر جاتا ہے جدھر انسان کا جسم مڑتا ہے، قدم اٹھتے ہیں. اور پھر فرمایا شطر المسجد الحرام. شطر کہتے ہیں جہت کو، سمت کو، جانب کو. کیونکہ یہ بات انتہائی مشکل ہے کہ انسان 100% بالکل قبلے کی طرف رخ کرے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ جس طرف قبلہ ہے اگر اس طرف انسان منہ کر لیتا ہے اور تھوڑا سا اینگل رائٹ یا لیفٹ چلا بھی جائے تو حرج نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ شطر. اور شطر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کے آدھے حصے کو. یعنی جیسے ایک سرکل ہے تو اس کا آدھا جو طرف بنتی ہے وہ شطر ہو جاتی، یعنی اس میں ایک وسعت کا مفہوم پایا جاتا ہے. یعنی کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جو مسجد ہے وہ ساری کس میں آ جاتی ہے؟ شطر میں. لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر کھڑا ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مسجد کے کسی بھی رخ کی طرف منہ کر لے، وہ نہیں کر سکتا. اسے کیا کرنا ہے؟ قبلے ہی کی طرف، کعبہ ہی کی طرف منہ کرے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو. تم سے مراد کون ہے؟ اے مسلمانوں تم سب. اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، پیچھے کیا تھا؟ واحد کا. پہلے اسپیسیفکلی آپ کو حکم دیا گیا کیونکہ آپ ہی کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ، اس کی جانب، اس کی طرف. خواہ تم جہاز پر ہو یا تم زمین پر ہو یا سمندر میں ہو، کسی سب مرین میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، تو کیا کرو؟ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وحیث ما، حیث ما سے مراد صرف اپنا گھر نہیں، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہو. حیث ما کنتم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے آپ کو اس کی سمت کی طرف کر لو. یہ ہے اصل حکم. لہذا فرض نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے. یہ نماز کے قائم کرنے کی شرائط میں سے ہے. اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، الا یہ کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اسے قبلے کا رخ معلوم نہ ہو اور کوئی ذریعہ اور طریقہ نہ ہو کہ وہ اس کو معلوم کر سکے. ایسی صورت میں انسان پھر کسی بھی طرف رخ کر سکتا ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ہمیں قبلے کا علم نہیں تھا. اب اندھیری رات میں نہ تو کوئی ستارہ نظر آئے، نہ چاند، نہ ہی کوئی درخت، نہ اس کا سایہ، نہ مشرق نہ مغرب، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھ لی. یعنی پھر اس نے اپنی اپنی ڈائریکشن جو اس کو سمجھ میں آیا اس نے ادھر منہ کر لیا. جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ سے یہ بات بیان کی، آپ کو ذکر کیا کہ رات ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو اس پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وہ نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے، وہیں اللہ کی ذات ہے. یعنی تمہیں ایسی حالت میں پھر اس طرف منہ کرنے کی اجازت ہے جو بھی تم قریب سمجھو قبلے کے رخ کے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوتا ہے لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ رخ کر سکیں. مثلاً یہاں سے اگر آپ مشرق کی طرف سفر کر رہے ہیں، سعودی عرب وغیرہ یا پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، تو جہاز کا رخ جب اس طرف کو ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب آپ جہاز میں کوئی ایسی جگہ نہیں پاتے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کر قبلے کو فالو کر کے نماز پڑھیں، تو اس صورت میں پھر یہ آیت اپلائی ہوگی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
کہ جب اضطراری کیفیت ہو اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو. لیکن اگر کوئی بھی چوائس موجود ہے تو پھر اجازت نہیں کہ انسان قبلے کے رخ کے بغیر اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے نماز پڑھے، کیونکہ یہاں تاکیدی حکم ہے اور بار بار دہرایا گیا، جیسے کہ آئندہ کی آیات میں آپ دیکھیں گے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.